السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو شاد و آباد رکھے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایسے امام صاحب جو نماز میں ایک رکن میں 3 سے زائد بار ہاتھ اٹھا کر خارش کریں یعنی کھجائیں اور یہ عمل ان کی عادت میں شامل ہو تو ایسے امام صاحب کے پیچھے پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھی گئی صورت میں امام صاحب نے جتنی نمازیں ایسے پڑھائیں کہ ایک رکن مثلا قیام، رکوع یا سجود، ان میں کم از کم 3 بار کھجانا پایا گیا تھا، وہ ساری نمازیں نہ ہوئیں۔ امام صاحب اور مقتدیوں پر ان نمازوں کو لوٹانا ضروری ہے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا عمل کثیر ہے، اور نماز میں ہر وہ عمل جو عمل کثیر ہو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لہٰذا ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جتنی نمازوں میں امام صاحب نے یہ عمل کیا، امام صاحب کی وہ نمازیں ادا نہ ہوئیں، اور جتنے لوگوں نے امام کے ساتھ یہ نمازیں پڑھیں ان کی بھی نہ ہوئیں، کیونکہ مقتدی کی نماز کی بنا امام کی نماز پر ہوتی ہے، اور امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز بھی فاسد قرار پاتی ہے۔ یاد رہے بیان کردہ مسئلے میں 3 بار کھجانے سے مراد یہ ہے کہ 3 بار ہاتھ اٹھانا پایا جائے، چاہے یوں کہ کھجا کر ہاتھ باندھ لیا، پھر کھجایا اور ہاتھ باندھ لیا، پھر تیسری بار ہاتھ اٹھا کر کھجایا، چاہے اس طرح کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اپنے اصلی مقام سے اٹھایا، پھر باندھنے سے پہلے 3 مختلف جگہوں پر خارش کی یعنی کھجایا، مثلا سر پر استعمال کیا، وہاں سے اٹھا کر بازو پر، پھر وہاں سے اٹھا کر رانوں پر، تو یہ بھی 3 مرتبہ ہی ہاتھ اٹھا کر استعمال کرنا ہے، نہ کہ 1 مرتبہ۔ البتہ اگر ایک بار ہاتھ اٹھایا اور ایک ہی جگہ پر رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور بلا ضرورت یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھا کر کھجانے سے نماز فاسد ہونے کے متعلق علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک رکن میں 3 بار کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ تب ہے جب کہ ہر مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ بہرحال اگر ہر مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ہی بار کھجانا ہے۔ علامہ محمد بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اگر نمازی نے اپنے جسم کو مسلسل 2 مرتبہ کھجایا تو عمل قلیل ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب یہ کھجانا 2 سے زائد چند بار ہو مگر مسلسل نہ ہو، یعنی ایک رکن میں نہ ہو، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر مسلسل یعنی ایک ہی رکن میں 2 بار سے زائد کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ نماز میں بار بار خارش ہو رہی ہو، یعنی کھجلی ہو رہی ہو تو کیا کرے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، ضبط کرے، اور ضبط نہ ہو سکے یا اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو تو کھجا لے، مگر ایک رکن مثلا قیام یا قعود یا رکوع یا سجود میں 3 بار نہ کھجاوے، 2 بار تک اجازت ہے۔ اور مقتدی کی نماز کی بنا امام کی نماز پر ہوتی ہے، چنانچہ عمل کثیر کی بنا پر نماز فاسد ہونے کے ایک مسئلے میں مذکورہ اصول بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں،
امام کی نماز اس لیے فاسد ہوئی کہ عمل کثیر واقع ہوا، اور مقتدیوں کی نماز اس لیے کہ ان کی نماز کی بنا امام کی نماز پر ہوتی ہے، اور امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جانے کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں، امام کی نماز مقتدی کی نماز کو شامل ہوتی ہے، تو جب امام کی نماز صحیح ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ہوگی، جبکہ کوئی اور معنی نہ ہو، اور جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی شے فاسد ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں موجود چیز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز میں 3 بار ہاتھ اٹھانے کی مراد کو واضح اور اس کا حکم بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز جاتی رہتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، اور اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا، اور بلا ضرورت ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اگر خارج کرنا ایک مرتبہ ہو تو مکروہ ہے، اسی طرح خلاصۃ الفتاوی میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی طریقے سے جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو اس پر ہر نوجوان، ہر بزرگ آدمی توجہ دیں۔ اکثر ہمارے نوجوان نماز میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں، جس کی بنا پر نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کام سے بچیں، اس فعل سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔